الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ان سیشن تھرڈ. یہاں ہم آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک اسٹڈی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا سادہ اردو ترجمہ. آیت نمبر 11. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کرپشن یعنی فساد مت کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو امن پھیلانے والے ہیں، ہم تو پیس کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے. آیت نمبر 12. حالانکہ یہی ہیں جو کرپشن یعنی فساد کے لیے ذمہ دار ہیں پر نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آیت نمبر 13. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ویسے ہی جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، اس کے جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے ویسے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یقیناً یہی بے وقوف ہیں مگر اس کا علم ان کو نہیں ہے. آیت نمبر 14. جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں اپنے شیطان صفت لیڈرز کے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو سچائی میں آپ کے ہی ساتھ ہیں، بس ذرا مذاق کرتے ہیں ان سے. آیت نمبر 15. اللہ ضرور انہیں اس مذاق کا بدلہ دے گا، وہ اسی حالت اور کیفیت میں بھٹکتے رہنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں اور اس گمراہی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. آیت نمبر 16. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے، لیکن یہ سودا ان کے لیے بڑے نقصان کا سودا ہے کیونکہ اسی کے نتیجے میں وہ اب کبھی ہدایت یعنی گائیڈنس کے حقدار نہیں رہے. یہاں ہم دیکھیں گے 3 طرح کے لوگوں کا بیہیویئر دراصل ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. ان کو سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں. There are 3 types of people. اس میں پہلی طرح کے لوگ کون تھے؟ پہلی طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سنا، خوب غور سے سنا اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو، اس کی ہدایت کو قبول کیا اور دل سے قبول کیا. دوسری طرح کے لوگ یہ وہ ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ کتاب چاہے سچ ہو یا نہ ہو، ہم کو اسے نہیں ماننا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ حق ان پر واضح یا ایکسپوز نہیں ہوا تھا، ان کی کانشیس یہ جان اور مان چکی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، مگر دنیاوی حیثیت اس میں آڑے آتی تھی کیونکہ اس کو حق اگر مان لیا تو اپنی مذہبی سپیریورٹی ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو رد کرنا ہی دنیاوی مصلحت کے مطابق صحیح رد عمل تھا. لیکن اس کے رزلٹ کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی خبر انہیں نہیں تھی. اب اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور اب یہ کبھی بھی حق کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں خود کو لا سکیں گے. تیسرے طرح کے لوگ یہ وہ گروپ تھا جو یہود کا گروپ تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ کچھ مصلحت سے کام لے لیا جائے، یعنی کچھ ہم آپ کی مان لیں اور کچھ آپ ہماری مان لیں.
تو یہ جو آپ کی دعوت کی وجہ سے ایک نزاع کی کیفیت، ایک فساد کی سی فضا پورے ماحول میں پھیل گئی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو امن چاہنے والے ہیں، اور فساد تو آپ لوگوں کی اس دعوت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں نے یہاں لیا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے ان کے طرز عمل کو، ریفلیکشن آف دیئر ایٹیٹیوڈ۔ پیغمبر کا انکار دراصل ان کے حسد یعنی خاندانی بغض، ان کی ill فیلنگ کو ظاہر کرتا تھا۔ آج تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ بنی اسرائیل سے ہی آئے۔ اب یہ نبی جس کے آنے کی پیشن گوئی وہ اپنی کتاب میں پڑھتے آئے تھے اور اس کے آنے کے منتظر بھی تھے، لیکن یہ تو بنی اسماعیل سے ہے، یہ وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جس کا انتظار وہ برسوں سے کر رہے تھے۔ فساد نہ پیدا کرو سے مراد ہے کہ تم اہل کتاب ہو، تم اہل کتاب ہو کر حق کے بارے میں اگر ایسے شبہات پیدا کرو گے تو وہ لوگ جو ابھی ایمان لا رہے ہیں، جو ابھی اس ایمان میں داخل ہونے والے نئے لوگ ہیں، اپنے یقین میں کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی حق کے راستے میں یہ دشواریاں نہ پیدا کرو، اور حق کے راستے میں اس طرح کی دشواریاں پیدا کرنا گویا فساد پیدا کرنے جیسا رد عمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے رول آف گائیڈنس۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کون سا قانون بتایا ہے؟ ہدایت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بالکل صاف قانون ہے کہ وہ انہی کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتا ہے، انہی کو ملے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے جو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہدایت کے طالب ہیں، جو ہدایت پر جانا چاہتے ہیں، جو صحیح راستے کے کوشاں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی صحیح راستہ کون سا ہے، کس راستے سے ہم کو وہ راستہ ملے گا، وہ راہ ہدایت ملے گی، ہم کس کی بات سنیں جو ہم صحیح بات جان سکیں، ایسے جستجو میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہی اللہ اپنی راہیں کھولتا ہے۔ رول آف ایبرنسی یعنی گمراہی کا بھی اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، یوں ہر طریقے سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کر دیتا۔ گمراہی کے بارے میں اللہ کا ایک واضح قانون ہے کہ ایسے شخص کو بھی اللہ خوب مواقع دیتا ہے، ان کے مواقعوں میں کبھی کمی نہیں کرتا، انہیں صحت، دولت، شہرت اور کامیابی سبھی کچھ عطا کرتا ہے، بس یہی چیزیں انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، تبھی اللہ ان کو یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ وہ اس بات کا لاجک بتاتے ہیں کہ اگر وہ صحیح راستے پر نہ ہوتے تو ان کو یہ سرداری کیوں ملی ہوتی، ان کو یہ دنیاوی بڑی جو پوزیشن ملی ہوئی ہے یہ کس طرح ملی ہوتی، اگر اللہ ان سے ناراض ہوتا تو انہیں یہ مال و دولت کیوں دیا ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک نہ یہ مال و دولت کامیابی کی نشانی ہے اور نہ یہ عزت اور شہرت کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو اللہ کی بات کو ماننا اور اللہ کی بات پر عمل کرنا اور اللہ نے جو احکام پیش کیے ہیں ان پر پوری استقامت سے کھڑے ہو جانا ہی ہدایت کی پہچان ہے اور گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے لیے جو کامیابی کا انڈیکیٹر ہے وہ تو اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے منع کرتے ہیں یا خود اللہ کے راستے میں آنے کے لیے جو سماجی عذر ہوتے ہیں ان کو مانے رکھتے ہیں، اللہ انہیں راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ Who are described as fools؟ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ان کی طرح جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سوسائٹی میں ہمیشہ سے ینگ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے میں اٹھی ہوئی کسی بھی تحریک کو، کسی بھی موومنٹ کو، کسی نئی آئیڈیالوجی کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ یہی معاملہ اس دور میں بھی تھا۔ جن لوگوں نے اللہ کے آخری رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا وہ ایک طرح سے اپنی سوسائٹی سے کٹ کر رہ گئے تھے کہ وہ ان کو لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کے اسی بیہیویئر کے تحت یہود انہیں بے وقوف کہتے تھے کہ یہ اپنی دنیاوی جو پوزیشن ہے اس کو کھو کر اس
رسول کے ساتھ ہے، اس نبی کے ساتھ ہے جن کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جسٹ آف میسج، حق کو دلیل کی بنیاد پر ریجیکٹ کرنا چونکہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے حق کو تعصب اور حسد کی بنیاد پر ریجیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہمیشہ کی گمراہی مسلط کر دی گئی۔ ان آیات میں ہم نے اس مفہوم کو سمجھا۔ Kindly contribute by putting your efforts in spreading this message. Thank you. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔